رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يقول الله جل جلاله ولو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد. میرے پیارے بھائیوں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. سب سے بڑی دولت ہمارے ساتھ ایمان کی ہے. یہ دنیا کی جس کو ہم بڑی چیزیں دیکھتے ہیں، کسی انسان کی قیمت لگاتے ہیں، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کے بڑی مارکیٹیں ہے، اس کا یہ وہ MNA ہے، MPA ہے، یہ بریگیڈیئر ہے، یہ ڈپٹی کمشنر ہے. یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ساتھ جانے والی چیز نہیں ہے. مرنے کے بعد یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے بڑی چیز ایمان ہے. ہم دین سے بہت دور ہو گئے. کسی آدمی کی قیمت ہم باہر چیزوں سے لگاتے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ باہر چیزیں ہیں یا نہیں. حالانکہ ایمان کی وجہ سے ہر مسلمان کی محبت کرنا چاہیے. یہ مومن ہے، ایمان والا ہے. ساری دنیا کافروں سے بڑھ جائے، ایک کلمہ پڑھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. بعض مسلمانوں سے یہ غلط الفاظ نکلتے ہیں کہ بھائی اس مسلمانوں سے تو کافر اچھا ہے. کافر کبھی مسلمان سے اچھا نہیں ہو سکتا. مولانا سعید احمد خان صاحب بہت بڑے شخصیت، 40-45 سال مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستی میں تبلیغ کا کام کیا. 1 سال نہیں، 40 کے وہ قبر بھی وہاں پر ہے. وہ رائمنڈ جوڑ میں فرماتے ہیں بعض وقت ایک غلطی ہوتی ہے 1000 غلطیوں پر باری ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، ایک غلطی ہے، باقی دوسرا مسلمان ہے، شرابی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے، حج نہیں. ان کے غلطیوں کو گن لو 1000 تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اور اس میں ایک غلطی ہے کہ اللہ کو وہ اس کافر سے جس میں ایک غلطی سے یہ 1000 غلطیوں والا مسلمان 1000 درجے افضل. جوڑ میں فرمایا. دوسرا مثال ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ نے اجازت اختیار دیا، زبردستی تو ہے نہیں، آئے گا. دوسرا آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کا وضو صحیح نہیں ہے، اس کا وہ رکوع صحیح نہیں ہے، سجدہ صحیح نہیں ہے، الفاظ صحیح نہیں ہے، جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، بے وقت پڑھتا ہے، لیکن سجدہ لگاتا ہے. دوسرا نہیں پڑھتا ہے. یہ 1000 غلطیوں والا نمازی وہ نہ پڑھنے والے سے 1000 درجے افضل. تو میرے پیارے بھائیوں، ایمان کی وجہ سے ہر مسلمان کی قدر کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں ایمان دیا، مسلمان پیدا کیا، پھر بغیر استحقاق کے، بغیر درخواست کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی. بہت تفسیر ابن کثیر میں ہے، حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت دوسروں نبیوں پر حرام ہے جب تک پہلا میں نہ چلا جاؤں، اور دوسری امتوں پر بھی حرام ہے جب تک میری امت پہلی نہ چلی جائے. یہ امت آئی بعد میں ہے، لیکن جنت میں یہ کیا بات ہے؟ چونکہ آگے نبی نہیں آ رہا ہے، اس امت کے ذمے اللہ نے نبیوں والا کام لگایا. یقین کرو، کوئی کرے یا نہ کرے، اللہ نے لگایا. رائمنڈ والوں نے نہیں لگایا، واٹ مرکز والوں نے نہیں لگایا، اللہ نے لگایا.
البدایہ والنہایہ، یہ اس زمانے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، صدیوں پہلے علامہ ابن کثیر کی کتاب ہے۔ اس میں ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، ابھی ہم عالم ارواح میں تھے۔ ہم دنیا میں داؤد علیہ السلام پیغمبر گزرا یا نہیں گزرا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا باپ تھا، یہ دونوں باپ بیٹا نبی گزرے۔ داؤد علیہ السلام کو اپنے زمانے میں اللہ نے وحی کی تھی، یا داؤد انی افترست علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما افترست علی الانبیاء والرسل، میں نے امت محمدیہ پر وہ ڈیوٹی فرض کی ہے۔ انی افترست، فرض کا لفظ ہے، میں اپنے طرف سے نہیں کہتا ہوں، قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا اپنے طرف سے کوئی بات کروں۔ البدایہ والنہایہ کا حوالہ اور حیات صحابہ میں اس سے لیا ہے مولانا شریف۔ داؤد علیہ السلام کے پاس وحی ہے کہ اللہ فرماتا ہے داؤد علیہ السلام سے، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ڈیوٹی فرض کی ہے جو میں نبیوں اور رسولوں پر فرض کرتا تھا۔ وَإِذَا يَأْتُونِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ نُورُهُمْ مِثْلَ نُورِ الْأَنْبِيَاءِ، اس ڈیوٹی کو کرتے ہوئے قیامت کے دن یہ امت میرے پاس آئے گی تو ان کے چہروں کا نور نبیوں جیسا نور ہوگا، ان کے چہروں کا نور نبیوں جیسا نور ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب کرے کہ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں کوئی احساس ملا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے اور امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کی ہے۔ ابھی یقین کرو یہ ہم کسی کی تعریف کی وجہ سے نہیں، لیکن اتنی پیاری بات ہمارے پیر صاحب نے اثر سے مشورے سے پیری کی، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ سے وہ خود کرتے تھے، فرماتے تھے توجہ سے سنو، یہ جو ہم جمع ہو گئے ہزاروں کا مجمع ہے، اور صرف کوٹ میں ہے یا دوسری جگہوں میں ہوگا بھی، پشاور میں بھی ہوگا، بنو میں بھی ہوگا، کرک میں بھی ہوگا، انگو میں، ہر شے الحمدللہ الحمدللہ، بلکہ صرف پاکستان میں نہیں باہر ملکوں میں بھی ہوگا۔ مرکز ہے یا نہیں؟ ہر جگہ مرکز اللہ نے بنائی ہے۔ تو یہ مجمع جو جمع ہوتے اس سے ہم چاہتے کیا ہے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کیا ہے، یہاں صرف آنا مقصود نہیں، اس سے ہم چاہتے کیا ہے۔ عبدالوہاب صاحب کی بات کرتے ہیں کہ عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں یہ تبلیغ جو ہم کر رہے چھلے لگواتے 4 مہینے لگاتے سال لگواتے شب جمعے کرتے آج اکٹھے ہوئے، اس سے ہم چاہتے کیا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے ہم اس سے 2 چیزیں چاہتے ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین کے جس حال پر چھوڑا تھا دین پر امت اس حال پر آ جائے، ایک دین پر اور دوسرا دین کے محنت پر۔ یہ 2 چیزیں نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور امت میں دین کس درجے تھی اور دین کے محنت کس درجے تھی، اس اجتماع سے ہم وہی چیز چاہتے ہیں کہ امت وہاں پہنچ جائے۔ اب یہ شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ وہ تو نبی تھے، ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہم اگر محنت کرے بھی تو ہم وہاں پہنچ، ہمیں نیت پر اللہ اجر دے گا، عمل پر نہیں دیتا ہے، نیت پر کہ ہم اسی طرح محنت کے ہم نے خود بھی اور امت کو اس سطح پر پہنچانی ہے، امت کو اس سطح پر۔ ابھی دیکھو ایک بہت پیاری مثال ہے، ایک آدمی 60-70 سال اسلام میں زندگی گزارتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے تو جنت میں کتنے سال رہے گا؟ 60-70 سال، کتنے سال؟ کروڑوں اربوں سے بھی کوئی انتہا نہیں، محنت توڑی کی اجر۔ یہ کیا ہوں؟ اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں اربوں سال بھی زندہ رہوں گا تو اسی چیز پر رہوں گا، وہ نیت کی وجہ سے، عمل تو تھوڑا کیا ہے۔ اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ چلو اللہ نے کرم کیا، لیکن اللہ تو ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ ذرے کے برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ توجہ سنو، ایک کافر ہے، اس نے کفر 60-70 سال کیا، کتنے سال؟ لیکن دوزخ میں 60-70 سال جلے گا، کتنا؟ عمر کتنی ہوگی؟ کوئی
امتحان نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے. تو جرم تھوڑا کیا اور سزا زیادہ کیوں مل رہا ہے؟ سزا وہ عمل کی وجہ سے نہیں، عمل. لیکن اس کافر کی نیت ہوتی ہے کہ کروڑوں سال بھی زندہ رہوں گا تو اسی عقیدے پر رہوں گا، وہ نیت پر وہ سزا اس کے ساتھ. اللہ ظلم نہیں کرتا ہے. اگر عمل کرتا تو پھر تو ظاہری میں ظلم معلوم ہوتا ہے کہ جرم اتنا کیا اور سزا اتنا زیادہ. لیکن وہ عمل پر نہیں دیتا ہے. کس پر دیتا ہے؟ اس طرح میرے پیارے بھائیو ہم نیت کریں کہ پوری دنیا ہم نے امت کو خود بھی اس پر آنا ہے. ایک غلط فہمی ہمیں یہ لگتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں پہلا خود ٹھیک ہو جاؤں گا پھر دوسروں کو تبلیغ کروں گا، پہلا خود ٹھیک ہو جاؤں گا. وہ سمجھتے نہیں کہ موجودہ تبلیغ ہے کس کے لیے. مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں اس تبلیغ میں 9 حصے محنت اپنے اوپر ہے. کتنے حصے؟ 9 حصے اپنے اوپر ہے، 1 حصہ دوسروں پر ہے. یہ نکلنا اپنے بنانے کے لیے. گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو گھر میں لوگ نہیں بناتے ہیں، ورکشاپ میں لے جاتے ہیں. یہ مسجد ورکشاپ ہے. اسی ماحول میں رہنے سے یقین کرو میرے پیارے بھائیو، مقام پر بات ادھر سنتے ادھر نکلتا ہے. یہ ماحول میں آدمی لانا پڑتا ہے. عام کتاب کی بات نہیں. بخاری شریف، مسلم شریف، یہ حدیثوں میں سب سے زیادہ صحیح حدیث بخاری مسلم کی ہے. اس میں حدیث ہے ایک آدمی تو چلا جائے، اتنا زور سے نیچے کی آواز آ رہی ہے، اتنا مجمع نہیں ہے، تھوڑا سا وہ اسپیکر کم کر دے. اچھا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ توجہ ہے میرے طرف جی. ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے. ایک آدمی نے کتنے قتل؟ ایک انسان کو قتل کرنا، یا اللہ اتنا سخت جرم ہے. قرآن پاک میں ہے، یا اللہ تو ہمیں بچائے. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا. 5 قسم کے عذاب بتایا ہے. جو مومن کو قصداً ظلم سے قتل کرے گا جہنم ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ غصے ہوگا، اور اللہ کی لعنت ہوگی، اور دردناک عذاب اس کے لیے تیار ہے. ایک اور اس نے کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل. بخاری کی حدیث. ایک لوگوں سے پوچھا، کوئی مجھے بتائے کہ میرا توبہ بھی قبول ہو جائے گا. کسی بزرگ کے پاس گئے، اس کے پاس علم نہیں تھا. ان سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیا، اگر میں ابھی توبہ کروں میرے توبہ قبول ہو جائے گی. اس نے کہا دور ہو جاؤ، 99 قتل کیا، تو بھی توبہ چاہتا ہے. غصہ آیا، اس کا سر بھی قلم کر، چلو 100 پورا کر. لیکن پھر اندر ندامت تھی، بے چینی. کسی نے کہا فلانی جگہ ایک عالم ہے، ان کے پاس جاؤ. عالم کے پاس گیا. اس نے کہا قرآن میں تو اللہ کا ضابطہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، باقی جتنے بھی انسان نے گناہ اللہ چاہے تو معاف کرے. لیکن یہ زبانی توبہ نہ ہو. یہ جو توبہ نکالتا ہے عملی توبہ. آج ہم میرے پیارے بھائی ایک حدیث سنو، تفسیر مظہری میں بہت ڈرنا چاہیے. ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، اور وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ کرتا ہوں. گناہ بھی نہیں چھوڑتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے. یہ لکھا ہے تفسیر مظہری میں، یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. گناہ نہیں چھوڑتا ہے. توبہ کرو. مولانا عمر پالن پوری نے فرمایا توبے میں 4 شرطیں پورا کرو، گناہ سے ایسا پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے انسان آج پیدا ہوا، اس پر کوئی گناہ جو کیا ہے اس پر ندامت ہو. پہلے حال میں گناہ کو چھوڑو، آئندہ نہ کرنے کی نیت کرو، اور جو حقوق رہ گئے اس کو ادا کرنے میں لگ جاؤ. یقین کرو بالکل پکی بات ہے، انسان گناہ سے ایسا پاک ہوتا ہے
جیسے ماں کے پیٹ سے آج بچہ پیدا ہو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے 70 سال 100 سال کا گناہگار ہے، اللہ اس کو ایسا معاف کر دے۔ لے تو کیا کہا کہ لیکن ابھی زبانی توبہ نہیں ہے کہ تم نے ابھی اس ماحول کو تم نے چھوڑنا ہوگا، اس جس ماحول میں تو یہ ایمان سوز ماحول ہے، اس میں ایمان جلتا ہے، گھروں میں بازاروں میں ایسا ایمان خراب ہونے کا ماحول ہے، اس ماحول کو چھوڑ کر فلانی بستی میں جاؤ، جیسے یہاں سے مثال دیتا ہوں گنبٹ میں جاؤ، گنبٹ میں وہاں نیک لوگ ہیں، وہاں صحبت میں کچھ رہو تو وہ چلنے لگا۔ یہ مثال دیتا ہوں، مثلا وہ ببری بانڈے میں پہنچ گیا تو موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح قبض کرے، روح قبض کرتے ہوئے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو جنت لے کے جائیں گے کیونکہ توبے کے لیے جا رہا ہے۔ عذاب کے فرشتے کے 100 قتل کیا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، فیصلہ کہ زمین ناپ لو، اگر جہاں جانا ہے گنبد ببری بانڈے تک فاصلہ اس نے زیادہ طویل کیا ہے، کم رہ گیا تو رحمت والے فرشتے، اگر زیادہ رہ گیا ہے اور تھوڑا اس نے طویل کیا تو عذاب والے۔ اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ زمین جو اس کو باقی تھا وہ تھوڑا زیادہ تھا، اللہ نے کیا فرمایا قریبی، زمین کو کہا سپڑ جاؤ، کیا ہو جاؤ، اور دوسرے روایت میں کہ جب یہ گر رہا تھا تو گرتی ہے ایک بالش ریمتی ہوئی آگے چلا گیا، وہ ایک بالش زمین اس کی زیادہ نہیں۔ چلو تبلیغ میں یہ عملی توبہ ہے میرے پیارے، بہت سے انسانوں کی، ایک نہیں ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگی، اور پھر یہ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ وہ تو 4 مہینے لگا کر کے آیا، لیکن وہ تبلیغ کی کمی نہیں ہے۔ وہ جیسے ایک آدمی ایسا شوگر کا بیمار ہوتا ہے، علاج تو کرتا ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے یہ انسولین کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر چھوڑو گے پھر تو مارا، یہ مقامی کام، تو پھر وہ کام چھوڑتا ہے تو پھر وہی بن جاتا ہے، وہ تو اس کی غلطی ہے، علاج تو اس کا ہو گیا تھا۔ وہ جو بزرگوں کے بتائی ہوئی دوائیاں ہیں کہ روزانہ بھائی مسجد کو 2.5 گھنٹے دو، تو گشتے کرو، گھر میں تعلیم کرو، سے روزہ لگاؤ، آپ پیچھے نہیں آؤ گے، وہ چھوڑ جاتا ہے تو پھر وہ تبلیغ کی غلطی نہیں، اس کی اپنے ذات کی غلطی ہوتی۔ تو میں نے کہا کہ ہاں ہم یہاں جمع ہونے سے کیا چاہتے ہیں، یہ بات آپ سمجھ میں آئی کہ نبی علیہ السلام نے امت کو دین کے جس سطح پر اور دین کے محنت پر چھوڑا تھا، صحابہ کو اللہ کرے امت اس سطح پر آ جائے۔ اس کے لیے ہماری یہ جمع ہونا، فکر کرنا تو اور نیت کرنا کہ میں نے اس کے لیے دن رات وہ محنت کرنی ہے۔ ابھی صحابہ کے ساتھ مادی چیزیں نہیں تھی، وہ صفات تھے، بہت پیاری چیزیں ہیں اگر کوئی سیکھ لے، کیونکہ صحابہ کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، قرآن میں معیار حق ہونا، صحابہ کے رنگ میں جو اپنے آپ کو رنگے گا قیامت کے دن ان کے ساتھ ہو۔ صحابہ میں توجہ سے بہت پیاری باتیں ہیں، دین کے ہر بات پیاری ہے، حیات صحابہ میں ہے۔ بنو کوشیر ایک قبیلہ ہے، بنو کوشیر کے ایک آدمی، بنو کوشیر کے ایک آدمی روم کے بادشاہ کے ساتھ اس وقت مل گئے۔ روم کا بادشاہ قسطنطنیہ آیا تھا، جو ابھی استنبول کہتے ہیں، یہاں تک اس کی حکومت تھی، استنبول رومیوں کے قبضے میں تھا۔ تو ایک آدمی اس کے پاس آیا جو مسلمانوں کے قید سے رہا ہو گیا تھا، مسلمانوں کے قید تھا اور رہا ہو گیا تھا۔ تو روم کے بادشاہ نے صحابہ کے حالات ان سے پوچھے، وہ تو ان کے پاس رہا تھا، قیدی تھا، وہ عیسائی تھا، اور بھاگ کر اپنے ملک میں، عیسائیوں کے ملک میں گیا۔ روم فارس اور روم اس زمانے میں ایسے حکومت ہے جیسے روس امریکہ۔ تو روم کے بادشاہ نے کس سے پوچھا؟ وہ اس آدمی سے کہ آپ مجھے ان مسلمانوں کے حالات بیان کرو جس میں آپ نے وقت گزار کر رہا ہو گیا۔
تو وہ آدمی نے کہا میں آپ کو ان کے ایسے حالات بیان کروں گا جیسے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی میں وہاں رہا ہوں ان کے حالات۔ یہ صحابہ کے صفات، یہاں آنے کا مقصد یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے، صرف بات سننی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم نیت تو کرے تو پھر اللہ پاک ہماری مدد کرے گا۔ ایک نیت کرو، ایک اللہ سے دعا مانگو کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، پھر پہنچے گا نہیں بھی، پہنچے والوں کے ساتھ اللہ تمہاری قیامت کے دن حشر کرے۔ تو کیا بتایا اس نے، اس آدمی نے، روم کے بادشاہ کو، کہ وہ دن کے شاہسوار ہے، رات کے شب گزار ہے، فرسان فی النہار رہبان فی اللیل۔ رات کو مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں، دن کو گھوڑوں دین کے محنت، دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، رات کو اللہ سے مانگ رہے ہیں، سوری رات اللہ کے لیے۔ ابھی میرے پیارے بھائیو بڑی درد کی بات ہے، ہمیں شکایت آ رہی ہے کہ 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی بھی فجر کی جماعت میں موجود نہیں ہے۔ یہ کیا تبلیغ کرے؟ اس کی تبلیغ سے دین نہیں پہلے۔ صحابہ میں کوئی ہے جو تہجد نہیں پڑھے؟ یہ بتایا کہ وہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے۔ آدمی تبلیغ بھی کرتا ہے اور تہجد نہیں پڑھتا ہے، یہ دھوکے میں پڑا ہے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں۔ جیسے بغیر پیٹرول کے گاڑی نہیں چل سکتی ہے، رات کو مانگنے کے بغیر ہاں یہ کام نہیں چلے گا۔ اللہ کی مدد، رات کو اللہ پاک کی طرح سے اعلان ہوتا ہے، اور ہم اور خاص کر میرے پیارے یہ نوجوان طبقہ سے بھی درخواست ہے، خدا کی قسم اتنی پکی بات ہے، مسلم شریف من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھے بس سارا دن اللہ کے حفاظت میں، کرونا نہیں، میزائل بھی اس پر اثر نہیں کرے۔ کس کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں اللہ سے مانگوں گا ساری نماز ہے، لیکن فجر کی جماعت تو کسی قیمت کی بھی، اس نیت سے کہ اس میں میری حفاظت ہے، اور یہ میری بات نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، سارا دن اللہ کے حفاظت میں رہو۔ لیکن آج جماعت سے رہنا کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ 700 کبیرہ گناہ کے برابر گناہ ہے ایک نماز کا چھوڑنا۔ فضائل حج میں حضرت شیخ نے لے گا، کوئی رہ جاتا کوئی پرواہ بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جس جماعت کی نماز چلی جاتی ساری رات روتے تھے۔ تو صحابہ کے کیا صفت ایک بیان کیا، رات کو مصلوں پر، دن کو گھوڑوں کے پشتوں پر، اور دوسری بہت پیاری صفت، اللہ ہمیں بھی وہ صفت پیدا کرنا۔ اللہ ان صفت والوں کو محبت نظر سے دیکھتے ہیں۔ دوسری کیا صفت ہے، جب آپس میں ملتے ایک دوسرے کو سلام ضرور کرتے ہیں، جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سلام ضرور کرتے ہیں۔ یہ قیامت کے علامات میں ہے کہ لوگ جانے پہچانے لوگوں کو سلام کریں گے، مسلمان سمجھ کر کے سلام، گھروں میں بھی کوئی سلام نہیں کرتا، سلام کے بغیر محبت آتی نہیں ہے، اور محبت کے بغیر ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ حدیث میں لا تؤمنوا حتی لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، حدیث ہے صحیح، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہیں ہوں گے، ایمان کے بغیر کوئی جنت جا سکتا ہے؟ اور آگے فرماتا ہے وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور وہ ایمان بھی اللہ کو قبول نہیں جس میں محبت نہ ہو۔ اولا دلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، میں تمہیں ایسا نسخہ بتاؤں جس سے تمہارے آپس میں محبت آئے گی، افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام جنتیوں کا وہ ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ جو روزانہ 20 آدمیوں پر سلام ڈالے گا، شمائل کبرى میں حدیث ہے، موت آئی سیدھا جنت میں جائے گا۔ مشکل ہے یا آسان ہے؟ تو صحابہ کی دوسری صفت کیا بیان کا، جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اور تیسری صفت وہ اپنے ماتحتم کا مال بغیر قیمت ادا کیے بغیر نہیں کرتے، بڑا نیچے کا مال قیمت ادا کیے بغیر۔ آج تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ ہے نیچے والوں کو چوستے ہیں، جس شعبے میں بھی ہے، کسی ایک شعبے کی بات نہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی مدد اللہ ہوتی ہے، وہ اپنے ماتحتم کا مال
قیمت ادا کیے بغیر نہیں کر. یہ تیسری صفت بیان کی. چوتھی صفت جب میدان میں آتا ہے تو میدان چھوڑتی نہیں ہے چاہے ان کے سر کٹ جائے. یہ 4 باتیں بتائی وہ آدمی نے روم کے بادشاہ. دیکھو کافر، آج تم کافروں کے بات میں سمجھ جائے کہ خدا کی قسم مسلمانوں کے بات سمجھ میں وہ بات نہیں تھی جو کافروں کے سمجھ میں آئی. یہی روم کے بادشاہ نے کہا اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو یہ لوگ جہاں میں ہوں ان قدموں کے مالک بن گئے. یہ میری زمین پر ان کی ہو گئی. ان صفات والوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آج مسلمان ان صفات کی کوشش نہیں کرتا ہے، مادی چیزوں پر محنت کرتا ہے. وہ کافر سمجھتے ہیں کہ ان صفات والوں کے سامنے کوئی ٹہر. ایک واقعہ یہ حیات صحابہ میں. دوسرا واقعہ یہ تو روم ہے، ابھی فارس ہے. فارس ایران اس زمانے میں، یہ فارس ایران تک بہت بڑی حکومت تھی، فارس کہتے تھے. اس کا بادشاہ تھا یزدجر. اس نے مسلمانوں کے خلاف چین کے بادشاہ سے مدد چاہا. کس سے مدد چاہا؟ معلوم ہوتا ہے یہ چین اس زمانے میں بڑی، جیسے ابھی بہت بڑی ملک ہے، اس زمانے میں بہت بڑی ملک ہے. آدمی بھیجا قاصد یزدجر نے ایران کے. تو چین کے بادشاہ نے اس قاصد سے کہا کہ ایک حکومت پر دوسرا حکومت حملہ کرے اور جس پر حملہ کیا وہ دوسرے سے مدد چاہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی مدد کرے. لہٰذا تمہاری مدد کرنا میرے ذمہ لازم ہے. لیکن پہلا یہ بتاؤ کہ جن لوگوں نے تمہیں اپنے وطن سے نکالا ہے ان کے تھوڑا حالات بیان کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے. اور یزدجر کو لکھتا بھی ہے کہ تمہارے قاصد نے بھی یہی بتایا. معلوم ہوتا ہے ان میں کچھ خوبیاں ہے، تم میں کچھ خامیاں. تو پھر بتایا کہ یہ عہد و پیمان میں کیسا ہے. چین کا بادشاہ یزدجر کے کافر سے پوچھتا ہے کہ یہ مسلمان جب عہد و پیمان کرتا ہے وہ کہتے ہیں بڑے پکے ہیں. کافر بھی ان کے صفات کے قائل تھے، وہ وعدہ خلاف نہیں ہے، وعدے کے بڑے پکے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر تمہیں کس چیز کے دعوت دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 3 چیزوں کی دعوت دیتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ ہمارے بھائی بن جائیں گے، نہیں تو جزیہ دے دو ہم تمہاری حفاظت کریں، نہیں تو پھر تلوار تیار ہو. یہ اگلی بات بہت قیمتی ہے اس ہمارے دور کے ساتھ، اس زمانے کے اعتبار سے. وہ چین کا بادشاہ پوچھتا ہے کہ ان مسلمانوں کے حلال کیا چیزیں ہیں حرام کیا ہے. کن چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، کن چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں. تو وہ اس نے حلال حرام ان کے بتائے کہ ان چیزوں کو وہ حرام اور ان کو حلال سمجھتے ہیں. یہ بہت قیمتی بات ہے. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کے، آپ کو بھی. تو پھر چین کے بادشاہ جو چیز ان پر حرام ہے ان کے ساتھ حلال جیسا معاملہ کرتے ہیں اور جو حلال ہے ان کو حرام سمجھتے. فرمایا نہیں. چین کا بادشاہ کہتے یہ لوگ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے. آج تو معاف فرمایا، نہ نہیں لینا چاہیے. آج حرام کو لوگ حلال سمجھتے ہیں. ابھی تفصیل میں نہیں جا، بہت حرام چیزیں لوگ ان کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ تصویر میرے جیب میں تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ 4 مذہبوں میں حرام ہے. بڑے دیندار لوگ بھی تصویریں موبائل میں رکھے ہوئے ہیں. کوئی گناہ نہیں سمجھتا ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں. بنوری ٹاؤن پاکستان میں سب سے بڑا مدرسہ روحانیہ، اس کے مفتیوں نے لکھا ہے کہ ابھی جو حج بند ہو گیا اور بھی وجوہات ہوں گے، سب سے بڑا وجہ وہاں بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے تصویریں کہتے مسلمان اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، حرام کو حلال سمجھتے. چین کا بادشاہ کافر کہتے کہ جب تک مسلمانوں یہ صفت ہو کہ حرام کو حرام سمجھے اور حلال، یہ لوگ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے. پھر انہوں نے کہا ان کے لباس بتاؤ. پھر وہ یزدجر کے کافر نے ان کے لباس بتایا. پھر سواریوں کے بارے میں، ان کے گھوڑے ہیں. پھر کہا اونٹ بھی ہے. اونٹ چین کے بادشاہ نے اونٹ نہیں دے، وہ کہتے یہ تو بڑے قلعے ہیں. آخر میں ابھی سنو، ایران کا وہ خط لکھتے ہیں قاصد کے ہاتھ پر چین کا بادشاہ یزدجر کو کہ میرے پاس اتنا فوج ہے کہ اگر اس کا قافلہ روانہ کر دوں،
اس کا سرا مروہ ایران میں ایک شہر ہے وہاں، اور اخیر چین سے روانہ ہوگا. اتنا بڑا فوج میں بیچ سکتا ہوں، لیکن یہ غلطی میں نہیں کروں گا. یہ غلطی میں یہ نہیں کہ تمہارا مجھ پر حق نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے تمہارے قاصد نے صفات بیان کرے، خدا کی قسم لکھا ہے اگر ان کے سامنے پہاڑ بھی آ جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ جن صفات والے لوگ تم نے بیان کیے، ان کے سامنے پہاڑ آ جائے تو پہاڑ بھی نہیں ٹھہرے. اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ لڑو نہیں، صلح کرو، جزیہ دے دو. اگر وہ میرے طرف متوجہ ہو گئے تو میرا بھی خیر نہیں. آج ان چیزوں کو مسلمانوں کا شوق نہیں ہے، صفات کا. مادی چیزوں پر محنت ہے، اعمال پر محنت نہیں. کہ ایک عمل کتنا قیمتی ہے. عمل سے اللہ زندگی بناتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم دنیا بھی بنتی ہے عمل سے. ایک چھوٹے چھوٹے عمل سے. عبد الوہاب، ابھی میں مثال دیتا ہوں وقت تفصیل میں جانے کے لیے. ایک چھوٹا عمل، اتنا چھوٹا عمل، اس سے کتنی زندگی بنتی ہے. عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی تھا، وہ جنگل میں جاتا تھا. ایک پرندے کے بچے جب پیدا ہو جاتے تھے، بڑے ہو جاتے، وہ لے کے آتا تھا. وہ پرندے نے اللہ سے شکایت کیا کہ یا اللہ یہ بچے پیدا ہوتے یہ لے کے جاتا ہے. اللہ نے الہام کیا پرندے کو، وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، یہ قرآن میں ہے. یہ شہد کے مکھی کو بھی اللہ نے قرآن میں الہام کیا ہے کہ یہ کرو یہ کرو. وہ پرندے کو الہام ہوا کہ اگر اس دفعہ آئے گا تو ان کے پاؤں توڑواؤں گا. کیا کروں گا؟ ابھی یہ آدمی جب اس کا اندازہ ہوا کہ بچے پیر بڑے ہوں گے، چلا گیا. لیکن گھر سے 3 روٹی چادر میں باندھ کر کے لے گیا تھا. جب درخت پر چڑھا، نیچے سے ایک آدمی آیا کہ میں بہت بھوکا ہوں، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں. اس نے اشارہ کیا میرے چادر میں روٹی ہے، وہ کھا. الصدقۃ رد البلا. وہ پرندے کے بچے اتارے، لے کے گئے. آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوا. پرندے نے شکایت کی، یا اللہ تم نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ دوبارہ آئے گا تمہارے ان کے پاؤں توڑواؤں گا. یہ تو صحیح سلامت چلا گیا. اللہ نے فرمایا اس وعدے سے میں نے پہلا وعدہ کیا، صدقۃ رد البلا. تمہارے بچوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس نے صدقہ دی. دوسری بات سنا، یہ اتنا بڑا کام تو نہیں کیا، لیکن پاؤں توڑتے تو کتنا تکلیف ہوتا ہے. صدقہ تھوڑا کیا اور کتنے بڑی مصیبت سے بچا. ہم جب چھوٹے تھے یقین کرا، کوئی بیمار ہو جاتا وہ کہتا صدقہ کرو. ابھی کسی کو صدقہ کا سوچ بھی نہیں. فوراً ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ڈاکٹر کے پاس جانا منع نہیں ہے، لیکن اس پر وعدہ. نبی علیہ السلام کا ایک پیاری حدیث ہے، اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو. اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو. اپنی بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور پریشانیوں کے موجوں کا استقبال دعا اور تذکر سے کرو. ایک دوسری مختصر سی بات، عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ کے بیٹے حسن حسین، حسن رضی اللہ نے اپنے غلام سے کہا، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام سے کہا کہ یہ کانے کا روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے راستے میں، اس پر لوگ پاؤں لگاتے ہیں، اس کو دھو کر کے دو تاکہ میں اس کو کھا لوں. سمجھ میں آ رہی؟ کھانے کی چیز ہے، اس کو دھو کر کے لاؤ. غلام نے وہاں دھو کر کے خود کھایا. تو اس نے کہا کہ وہ میں نے جو بتایا تھا کہ کھانے کی، اس نے کہا وہ تو میں نے کھایا. اچھا تم نے کھایا، پھر آج سے تو آزاد ہے، آج سے تو غلامی سے. کیوں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کھانے کی چیز ایسی جگہ پڑا ہو کہ اس کی بے عزتی بے احترامی ہو رہا ہے، کوئی اس کو صاف کر کے نجس نہ ہو، یعنی ناپاک نہ، صاف کر کے کہے یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی، اور جنتی آدمی سے میں خدمت نہیں لے. ایک تو جنت کی سرٹیفکیٹ بھی مل گئی اور اس کھانے سے، اور دوسرا غلامی سے. کتنا بڑا کام کیا. چھوٹا سا عمل پر اتنا ہے. ایسے اعمال ہے. ابھی لکھا ہے اے میرے بندے، تو فجر کے نماز کے بعد
عصر کے نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کیا کرو، اکفے کا فیما بینہما، گارنٹی ہے اللہ پاک کی طرف سے حدیث، اے میرے بندے تو فجر کے نماز کے بعد، عصر کے نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کیا، درمیان میں تمہاری جتنے ضرورت ہے اس کو میں پورا کروں۔ کوئی نہیں بیٹھتا ہے۔ 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی عصر کو بھی بازار میں راستے میں۔ میرے پیارے بھائی کم از کم یہ تو کرو، سارا دن دنیا کا کام کرو، یہ عصر اور صبح شام وقت تلاوت کرو، ذکر کرو، مشورہ کرو، مشورے میں بیٹھو، ہاں، اور اجتماعی عمل کا اجر تو بہت زیادہ ہے۔ ایک عجیب حدیث ایک جگہ دیکھی، توجہ ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے؟ شہری لوگ دیہاتی لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ شہر کے لوگ، میری بات سمجھ میں آئی؟ شہری لوگ کہاں سے؟ دیہاتوں سے کیا مراد ہے؟ منسکن البادیہ، اکیلا اکیلا گھر ہے، نہ جماعت ہے نہ اجتماعی اعمال ہے، انفرادی زندگی گزارتے ہیں۔ شہر میں اجتماعی سے، وہ اجتماعیت کی وجہ سے وہ 40 سال، کنز العمال میں یہ روایت ہے۔ کہاں پہلے جائیں گے؟ اجتماعی اعمال میں شریک ہونے کی وجہ سے۔ دیہات سے وہ، آج دیہات نہیں، آج دیہات تو شہروں سے بھی زیادہ دینداری ہے۔ وہ دیہات کے ایک ایک گھر بنا ہے، نہ اس کی جماعت ہے، نہ کسی کے پیچھے گشت، نہ بس نئے چاہے ہوئے نئے چاہے بات ہے۔ یہ اسلامی زندگی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والمؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر۔ وہ مومن جو مسلمانوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، ان کی طرف سے تکلیفی بھی پہنچتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے، یہ بہت اچھا ہے اس مسلمان سے جو اکیلا زندگی گزارتا ہے۔ اجتماعیت اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ ایک تو اپنے ذات، ایک اجتماعی۔ یہ تبلیغ کے کام میں 2 چیزیں ہیں۔ تبلیغ کیا ہے؟ اجتماعیت ہے اور نقل و حرکت ہے۔ نقل و حرکت اس کام کی جان ہے۔ نقل و حرکت، یہ مولانا یوسف رحمہ اللہ کا ملفوظ میں پہلے بھی بیان کیا، آج تو توجہ سے سنو اور یقین کرو، یہ قرآن حدیث سے نکلی ہوئی بات ہے، اپنے دل و دماغ سے نکلی ہوئی باتیں نہیں ہے، اپنے ذہن سے بنائی ہوئی باتیں نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے پورا دین جذبات پر دیا گیا ہے۔ پورا دین کیا دیا گیا؟ جذبات اگر مردہ ہو، جذبات تو دین باری پتھر ہے جو مشکل سے اٹھایا ہے۔ جذبات اگر مردہ ہو تو دین باری پتھر ہے جو مشکل سے اٹھایا جاتا ہے۔ 70 سال کے بوڑھے آدمی سے کہو کہ یہ 4 من کا پتھر پڑا ہے، یہاں سے لے کر اس جگہ لے جائے، وہ پتھر کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے، دور سے قریب بھی نہیں جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ظالم مجھے دیکھو اور اس پتھر کو دیکھو، میں تو 10 کلو چیز نہیں اٹھا سکتا، یہ مجھے 4 من پتھر اٹھواتا ہے۔ اگر جذبات مردہ ہو تو آج مسلمان بہت دین کے کاموں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، جذبات نہیں ہے۔ اگر جذبات بن گئے تو دین ایک پھول ہے جو آسانی سے اٹھایا جائے۔ اگر جذبات بن گئے تو دین ایک پھول ہے جو آسانی سے اٹھایا جائے۔ پھول تو ہر آدمی، بیمار آدمی بھی اٹھا سکتا ہے۔ ابھی فرماتے ہیں پوری امت کے جذبات کیسے پڑیں گے؟ یہ دین کے جذبات پڑیں گے، دین چلنا ان کے لیے آسان نظر آ جائے جیسے پھول اٹھانا۔ آج تو پتھر نظر آ رہا ہے، دین پر چلنا ایسا نظر آ جیسے پھول اٹھانا۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیا راستہ ہے؟ اس کے لیے ذریعہ ہے پھیرنا، نقل و حرکت۔ کتنوں کو ہزاروں، میں اپنی طرف سے نہیں، مولانا یوسف رحمہ اللہ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو پھیرنا ہو، ہزاروں لاکھوں پھیرنے والوں کے دلوں میں آنے کی بات ہے کہ ان کے پھیرنے پر امت کے جذبات موقوف۔ یہ ہزاروں کا مجمع جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ خود بہت آیا یا لوگ ان کے لیے گشتے ہو گئی ہے؟ ہاں، محلوں میں گشتے ہوتے ہیں، چلے لگتے ہیں، ایسے مجمع کہاں وزیر اعلان کی جمع ہوتے۔ تو نقل و حرکت اس کام کی جان ہے۔ میرے پیارے بھائی، چند دن کی زندگی ہے، کیا کہوں، مجھے خود اندر سے خالی ہے، آپ کو کیا بتاؤں، لیکن قسم کا تو اتنی پیاری بات ہے، اتنی پیاری، اگر توجہ سے سنا، اللہ کرے کہ یہ کام ہماری زندگی، یہ
یہ بات بدلنے کا ذریعہ بن گیا، قرآن کی بات ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، مفتی محمد شفیع صاحب نے اس کا تفسیر کیا ہے، جو پاکستان کا مفتی اعظم گزرا ہے۔ معرف القرآن تفسیر لکھا ہے 10 جلدوں میں۔ معرف القرآن میں اس کا لکھتے ہیں اللہ قسم کھاتے ہیں۔ کون قسم کھاتے ہیں؟ قسم کون آدمی کہتے ہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ چیز میری ہے، تم کہتے تو آپ قسم کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو میں آپ کو چھوڑ کر مجبور ہو کر کے، ویسے تو آدمی قسم نہیں کھاتا، آدمی اللہ کو کس نے مجبور کر دیا؟ محبت ہے اپنے بندوں سے، آپ ہمیں قسمیں کھاتا ہے قرآن میں، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان، ان الانسان میں علماء جانتے ہیں اس میں کسی جو انسان ہے اس کو چھوڑا نہیں ہے، مرد ہے عورت ہے، غریب یا امیر ہے، پڑھا ہوا ہے ان پڑھا ہے، جوان ہے بوڑھا ہے، بیمار ہے صحت مند ہے، جس کو انسان کہتے ہیں سب قرآن فرماتے سب خسارے میں ہے۔ کہاں ہے؟ خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں۔ یہ بھی وقوف سمجھ رہا ہے میرے گیٹھے بن رہا ہے، میرا یہ ہو رہا ہے، میں کامیاب ہوں، قرآن اس کو نقصان کہہ رہا ہے۔ کیا نقصان ہے؟ کہ وہ اپنی قیمتی سرمایہ کو فانی چیزوں پر لگا رہے ہیں۔ یہ قیمتی زندگی کہاں لگا رہے؟ فانی چیزوں پر۔ یہ خوش ہو رہا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، قرآن کہتا ہے تو خسارے میں ہے۔ تمہاری یہ زندگی اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے راستے میں عصر کے بیان میں بھی آپ نے سنا، ایک صبح لگانا یا شام میں، خدا کی قسم یہ پاکستان کی حکومت اس کا بدل نہیں بن سکتی، یہ بہت توڑی ہے، پوری دنیا بھی نہیں، اتنا ملتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ یہ دنیا دکھائی دیتا ہے اور دیکھنے پر چلنا، مولانا پالنپوری فرماتے یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ جانور کو چارہ دکھاؤ تو آ جاتا ہے، ڈنڈا دکھاؤ۔ ایمان والا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے غیبی خبروں پر اپنی جان کی بازی لگاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ بڑے صحابی ہے، عام صحابی نہیں ہے، بڑے صحابی۔ اس کے بیٹے ہیں ابو بکر، ایک تو ابو بکر صدیق ہے، وہ نہیں رضی اللہ عنہ، یہ تبعی ہے ابو بکر۔ ریاض الصالحین میں یہ حدیث ہے۔ یہ ابو بکر کہتے ہیں میرے باپ ابو موسیٰ اشعری نے ایک حدیث سنائی اللہ کے راستے میں، ابواب الجنہ تحت ظلال السیوف، ابواب الجنہ، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں، جنت کے دروازے، یہ حدیث ہمیں بھی پہنچ گئی، اور یہ ایک صحابی نہیں ہے، ایک دیہاتی آدمی ہے، اس کو بھی پہنچ گئی۔ اس نے جب یہ حدیث سنی تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کے پاس آ گئے، یا ابو موسیٰ اسمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تو بات بیان کر رہی ہے تم نے اپنے طرف سیکھی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری نے رسول میں ذمہ داری اٹھائی، سمعتہ من رسول اللہ، یہ میری بات نہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ جب کنفرم ہو گیا کہ بات کس کی ہے، جنت دیکھا نہیں ہے، نبی کی بات پر 4 مہینے نہیں دیتا ہے، چھلا نہیں دیتا ہے، سال 7 مہینے نہیں ہے، جان کا سودا کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ فیصلہ کر دیا، کرے گا نہیں۔ لکھا ہے کتاب میں ریاض الصالحین، ایسے قوم کے اس کے آدمی نے یہ پوچھا، اس کے قوم کے لوگ تھے، ان سے کہا بھائیو السلام علیکم، یہ میری زندگی میں تمہارے ساتھ آخری سلام، پھر قیامت میں ملی، اور اپنی تلوار نیام سے نکالی اور نیام کو اپنے ہاتھ سے توڑا۔ کس وجہ سے توڑا؟ کہ دوبارہ اس میں نبی کی ایک بات پر زندگی کا فیصلہ کرے۔ یہ حدیث ہمیں بھی پہنچ گئی، ابھی ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ تو ہمیں صحابہ کا جذبہ نصیب کرے، صحابہ والا یا اللہ ہے تو بہت پیچھے آپ، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے، نیت کرنا ہے وہاں پہنچنے کی۔ جیسے بات کی شروع میں کی کہ ہم تبلیغ سے کیا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے امت کو دین کے جس حال پر چھوڑا اور دین کے محنت پر چھوڑا، ہم اس محنت سے اس چیز کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ 4 مہینے چلے مقصود نہیں ہے۔ پھر سے میں نے بہت پیاری مثال دی تھا، وہ جو سنو پھر بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک آدمی کراچی جاتا ہے ریل میں، کہاں جاتا ہے؟ کراچی جاتا ہے، اس کے پاس وہ راولپنڈی کا اسٹیشن آتا ہے،
وہ لاہور کا آتا ہے، ملتان کا آتا ہے سکر، وہ کسی پر اترنے کا نیت اترتا نہیں ہے، اس کا وہ منزل کہاں ہے؟ منزل کراچی ہے، وہ ان پر اترتا نہیں ہے۔ ہمیں امت کو وہاں پہنچنا ہے، ابھی راستے میں اترنا نہیں ہے، امت کو وہاں تک پہنچنے کی نیت کرنا ہے۔ جتنا خود کر سکتے ہیں خود نہیں، دوسروں کو تیار کرے تاکہ کچھ چیزیں زندہ ہو جائے۔ یقین کرو نبی ہو گئے، ہمیں قیامت میں ان کے ساتھ اللہ حشر کرے۔ اللہ نے معاملہ آسان کر دیا، نیت پر۔ نیت کرتے ہیں، کس کس کی نیت ہے؟ ہم نے اترنا نہیں ہے۔ اترنا ایسا ہے کہ بھائی ہم نے 4 مہینے لگائے پنڈی کے اسٹیشن پر اتر گئے، 7 مہینے لاہور کے اسٹیشن پر ہمارا سے روزہ لگایا نہیں، یہ تو وہاں پہنچنے کے ذرائع ہے، پہنچنا تو کہاں ہے؟ وہاں کی نیتیں کر لو کہ ہم اصل کے اعتبار سے اس کام کے ہیں، دنیا کے کام چھڑوانا نہیں ہے، لیکن دنیا کے کام کو 2 نمبر دینا ہے۔ اس کام کا تقاضا آ جائے تو سارے کاموں کو پیچھے کریں گے۔ یہ نیت تو کرو کہ تبلیغ کا تقاضا سارے کاموں کو، آج جمعے کی رات ہے، نیت تو کر لو، ہاتھ کھڑا، انشاءاللہ میں تبلیغ کا تقاضا آئے گا تو دنیا کے کاموں کو بھی دیکھو، اللہ پاک چمکائے گا، شک نہ کرو، 99 نہیں 100% پکی بات ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب معمولی آدمی نہیں تھے، شیخ الحدیث تھے نظام الدین سے، سن 78-79 جوڑوں کی بات ہے۔ اس دور میں جو اس کام کو کرے گا 50 صحابہ جتنا اللہ کی مدد ایک کے ساتھ ہوگی۔ کام تو اللہ کے مدد سے بنتا ہے۔ کس کے مدد سے؟ اللہ سے مانگو، یا اللہ تو ہمیں قبول فرما۔ یہ شب جمعہ میں آتے ہو، یہ خیر سے خالی نہیں، لیکن یا اللہ 10 سال کے شب جمعہ میں تو مجھے بھی کچھ آگے جانے کی توفیق تو ہی دے دے۔ عزم بھی کرو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ ایاک نعبد ایاک نعبد، نماز پڑھتے ہو تو اس نیت سے پڑھو، ایاک نعبد۔ آج تو یہ معنی تو سیکھو، ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ پہلی بھی میں نے بتایا تھا، ہمارے قرآن میں 3 ایاک نعبد، یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتے ایسا کسی سے نہیں کریں۔ کیا معنی ہے؟ یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے، یا اللہ جیسے تیرا مانتے ایسا کسی کے نہیں مانیں گے۔ یہ 3 معنی ایاک نعبد ہمارے قرآن۔ آگے یہ کام تو میں نے دعویٰ کیا مشکل ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ اس بات میں تو میری مدد کر، میں کیا ہوں کہ یہ ایسا ہو جاؤ، یا اللہ تو میری مدد کر۔ مانگیں گے، سجدے میں جاؤ، یا اللہ، خاص کر سجدے میں دعا زیادہ قبول ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتی ہوئی ہے۔ رب کا معنی ہے ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات۔ یا اللہ میرے سارے ضرورت، دین کی ضرورت ہے، یہ سب سے ضرورت ہدایت کی ہے، مجھے ہدایت کا سورج بنا دے اور میری تربیت کا۔ پڑھتے اس تسبیحات کو اور دل میں دعائیں مانگتے، یا اللہ رب منا ساری ضرورتوں کو، دین کی بھی دنیا کی بھی، یا اللہ میری ضرورتوں کو پورا فرما اور میری تربیت کا۔ نفلوں میں 7 مرتبہ 5 مرتبہ زیادہ پڑھ لیا تسبیحات، دل میں مانگا کرو، مزہ آئے گا۔ اللہ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ سے آدمی نہیں مانگتا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ غیر سے مانگتا ہے تو ناراض ہوتا ہے، اللہ سے بھی نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ پاک مجھے یہ اختیار دے کہ اپنا حساب کتاب، ہر آدمی کا حساب کتاب ہوگا نا قیامت کے دن، اعمال کا، نیک برے اعمال، اب اپنا حساب کتاب مجھ سے کرواتے یا اپنی ماں سے کرواتے؟ میری ماں، حسن بصری فرمائے مجھے اپنی ماں پر اتنا اعتماد نہیں ہے، میں کہ یا اللہ میرا حساب کتاب آپ کر لو، آپ تو کریم ہے۔ کریم کیسے کہتے ہیں کہ دشمن قابو میں آ جاتا ہے وہ معاف کرتا ہے۔ عبدالوہاب صاحب کہہ رہے کہ ایک آدمی کے گھر میں ایک آدمی ڈرتا ہوا داخل ہوا کہ مجھے پناہ دے دو، لوگ مجھے مارتے ہیں۔ پیچھے سے لوگ آئے، گھر والے سے کہا کہ تمہارے گھر میں جو آدمی داخل ہوا اس نے باہر تمہارے بھائی کو قتل کیا، تمہارے، یہ گھر والے کو کہا۔ ابھی وہ لوگ پیچھے اس کو مار رہے ہیں اس کے بھائی کی وجہ سے۔ اس نے اندر اس آدمی کو گوڑا دیا، دوسرے دروازے سے نکالا، بھاگ جاؤ کہ لوگ تم، اس کو کریم کہتے ہیں۔ اللہ تو ایسا ہی کریم ہے۔ اللہ اس کریم بات
رب سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کے ساتھ ہم کہاں دوسرے جگہ پھر رہے ہیں اس کی دامن کو چھوڑ کر۔ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت کی تفسیر اتنی پیاری کی ہے، سارے کمزور سہاروں کو چھوڑو، اسی کو اپنا کرساز بناؤ، بھلا اللہ سے اچھا کرساز تمہیں کون میں؟ کوئی مسئلہ ایسا ہے جو اللہ کر نہیں سکتا ہے؟ باہر بھاگنے کی جگہ نہیں، اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ یہ راستہ اس لیے ہے کہ ہمارا دوسری جگہوں سے یقین کٹ کر ایک اللہ سے یقین بن جائے۔ آج اللہ پاک کے طرف نہیں جاتا ہے، مخلوق کے پیچھے پھر رہا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کے، یا اللہ یہ گندگی پاک فرما کہ مخلوق کے ہاتھ میں ہم کچھ نظر، اور مخلوق کے ہاتھ میں ہے نہیں کچھ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، مخلوق کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں میرے پیارے بھائیوں نکلنا ہے۔ تو آج نیت کے درجے میں تو کرو کہ انشاءاللہ ہم اصل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا اصل کام یہ کلمہ دنیا میں پہنچانا ہے اور اپنی زندگی بھی کلمے والی بنانی ہے۔ دو چیزیں ہیں، پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ ابھی سے فرماتے ایک آدمی پر 1 کروڑ قرضہ ہے، کیا ہے کتنا قرضہ ہے؟ اس نے 1 لاکھ روپے قرضے والے کو دی دیے، وہ بیغم بیٹھے گا؟ ہاں، ابھی تو 99 لاکھ اس پر ہے، ہم نے 4 مہینے لگائے، چلہ لگائے۔ یہ تو ایسا ہے کہ ہمیں تو پوری دنیا میں کلمہ پہنچانا ہے، ہم نے جو وقت لگایا ایسا ہے جیسے 1 کروڑ میں سے 1 لاکھ۔ نیت ابھی کروڑ کہاں سے پیدا کریں گے؟ ہم نیت کریں گے، اللہ دروازے کھولے گا۔ یا اللہ تو ہمارے لیے آسان فرما۔ پھر آپ سے یہ دعا، اللہ تو ہمیں قبول فرما، فرما ہمارے لیے آسان فرما۔ فرض نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، گشتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ گشت میں جو عمومی گشت میں دعا قبول ہوتی ہے، کہاں قبول نہیں ہوتی؟ یقین کرو، یہ تو نیت کرو یہ مجمع کہ میں عمومی گشت کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، اور اس میں دعا مانگو، اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مانگو، اور ہر اس کے لیے مانگو، یا اللہ اس راستے میں مجھے بھی قبول فرما۔ مانگیں گے اس کے لیے آپ نے توجہ سے بات سنا۔ میں نے تقریباً 5 منٹ کم 1 گھنٹہ یا 6 منٹ کم 1 گھنٹہ بیان کیا۔ ابھی تھوڑے وقت میں درخواست ہے، بہت مجبوری نہ ہو، درمیان میں اٹھنا نہیں چاہیے، اور یہ بھی عادت بناؤ جو درمیان میں اٹھتے ہیں، کوئی مجبوری ہوتے ہے وہ آخر مجمع میں بیٹھے، قریب نہ ہے، تاکہ درمیان میں۔ ابھی میرے پیارے بھائیوں، اصل تو یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کام والا بن جائے۔ اللہ نے تو ڈیوٹی سپرد کی ہے، لیکن ہم اس کام کو کرنے والے بن جائے۔ اس کے لیے 4 مہینے